الحمدللہ وکفا والسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ثالث امام مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا حادثہ ہے، جس کے بعد امت مسلمہ میں جو انتشار، جو فرقہ واریت اور امت مسلمہ میں جو دوریاں پیدا ہوئیں وہ آج تک جاری ہیں۔ جتنے بھی فرقوں کا وجود ہے وہ قتل عثمان کے بعد شروع ہوتا ہے، اور امت مسلمہ کے اندر قتل عثمان آج بھی امت مسلمہ کے اندر انتشار کا باعث بنا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد تھے، اور آپ کے خلاف عبداللہ ابن سبا کی ذریت نے ایک غلط پروپیگنڈا کیا، آپ پہ طرح طرح کے الزام لگائے، آپ کو خائن ثابت کرنے کی کوشش کی، جن کا ہم نے جواب اپنے پچھلے پروگراموں میں حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے اعتراضات کا جواب دیا۔ اب جب حج کا مہینہ قریب آ رہا تھا، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اس کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ آنا تھا، تو ذی القعدہ کے مہینے میں حج کی نیت سے حج کے لبادے میں کچھ لوگ بصرہ سے نکلے۔ مختلف روایات کے مطابق کوئی لوگ کہتے ہیں ان کی تعداد 2000 ہے، کوئی 4000 ہے، لیکن کوفہ سے بھی ان کے ساتھ لوگ شامل ہوئے اور یہ لوگ مدینہ میں پہنچ گئے۔ جب صحابہ کی کثیر تعداد حج کرنے کے لیے مکہ میں پہنچ چکی تھی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ جو مدینہ میں موجود تھے، باقی تمام صحابہ مکہ میں تھے، یہ انتشار پسند باغی گروہ مدینہ میں داخل ہوا اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ رہنے کے اب حقدار نہیں، ان کو خلافت سے معزول کر دیا جائے اور یہ اقتدار چھوڑ دیں۔ حتیٰ کہ شروع میں حضرت عثمان غنی کے اوپر ان نے پانی تک بند کر دیا، لوگوں کا اندر آنا جانا بند کر دیا، ان سے یہی مطالبہ کرتے رہے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اسی دوران حضرت عثمان کے گھر تشریف لے آئے گئے۔ حضرت عثمان نے کہا، عبداللہ ابن عمر دیکھتے نہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم ایک خلافت چھوڑ دو۔ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، کیا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، زندہ تو میں نے نہیں رہنا۔ پھر عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ کیا یہ شہید کرنے سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ کوئی اور کام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا شہادت سے زیادہ مجھے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ خلافت کو مت، اس چادر کو، اس لبادے کو، اس کو اتاریے گا جو آپ کو پہنایا گیا ہے، تو اگر یہی چیز جاری رہی تو کل لوگ اسی طرح اٹھیں گے اور خلفاء کو معزول کرتے رہیں گے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا شدید محاصرہ کر دیا گیا، آپ کو مسجد نبوی پہ نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، آپ کو گھر سے باہر نکلنے سے روک دیا گیا، اور آپ کے صحابہ کی ایک جماعت آپ کی گھر کے باہر ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے یا آپ کا دفاع کرنے کے لیے موجود تھی، لیکن آپ نے اپنی ہمیشہ کی جو آپ کی بردباری اور نرمی تھی اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام صحابہ کو منع کر دیا کہ کوئی تلوار نہ اٹھائے۔ انصار کا ایک گروہ حضرت زید بن ثابت کی قیادت میں آپ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ حکم کریں تو ہم آج پھر انصار اللہ بن جائیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، آپ کے لیے ہم تلواریں نکالیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا میں پسند نہیں کرتا کہ مدینہ تو نبی میں میری وجہ سے خون بہایا جائے۔ پھر صحابہ کے بیٹے حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسن اور حسین آپ کے دروازے پہ آپ کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن عمر موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر موجود تھے، اس کے علاوہ 700 کے قریب کہتے ہیں کہ صحابہ کے صاحبزادے آپ کے دروازوں پہ موجود تھے، لیکن آپ نے سب کو لڑنے سے منع کر دیا۔ اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں بھی یہ وصیت کی تھی، خواب میں بھی آپ کے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے کہا تھا کہ تم سے کرتا اتارنے کے لیے کہا جائے گا، جو کرتا تمہیں پہنایا گیا ہے تم نے مت اتارنا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع کرتے ہوئے بھی آپ نے خلافت سے نہ دستبرداری کی نہ ان کے خلاف لڑے، بلکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ میں لشکر بھیج دوں، ان باغیوں کو کلا کما کر دیں گے، لیکن آپ نے منع کر دیا، سب کو منع کر دیا لڑنے سے۔ بلکہ ایک دو دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ کو سمجھایا، لیکن آپ نے کہا کہ میں مدینۃ الرسول میں تلوار نکالنا پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے یہاں پہ خون بہایا جائے۔ جب محاصرہ شدید ہو گیا تو آپ کو مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھنے دی گئی، تو آپ اپنے گھر کے چھت کے اوپر چلے گئے اور آپ نے خطاب کیا ان باغیوں سے، ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے خلاف انتشار کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، کہ لوگوں تم میں آج صحابہ کی جماعت بھی موجود ہے، یہ بتاؤ کہ جس کنویں کا پانی تم نے مجھ پہ بند کیا ہوا ہے، یہ کنواں کس نے خریدا تھا؟ لوگوں نے کہا یہ آپ نے خرید کے دیا تھا، کہ جب یہودیوں نے پانی بند کر دیا تھا آپ نے مسلمانوں کے لیے یہ کنواں خریدا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ جس مسجد نبوی کے اندر تم نے مجھ پہ نماز پڑھنا بند کر دیا ہے، اس مسجد نبوی کی زمین کس نے خرید کے توسیع کی تھی؟ سب نے کہا آپ نے خرید کر کے کی تھی۔ تو کہا تم میری جان کے در پہ ہو، تم مجھے قتل کرنے چاہتے ہو، کیا میں نے کسی کو ناحق قتل کیا تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے بغاوت کی مجھے قتل کر رہے ہو؟ اس کے علاوہ تو کسی چیز کے کسی بات پہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وہ باغی گروہ جن کے دلوں کے اندر انتشار، پھوٹ اور بغض بھرا ہوا تھا، وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ انہیں دیوار کو دی، 18 ذی الحجہ کا دن تھا، اور دیوار پھاند کے آپ کے گھر کے اندر کود کے آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت آپ کے اوپر برچھی سے وار کیا گیا، حضرت نائلہ آپ کی زوجہ محترمہ آگے بڑھیں تو ان کی انگلیوں پہ تلوار کا وار کیا گیا اور ان کی انگلیاں کٹ کے دور گر گئیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ چھت سے کود کے ان لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑا اختلافی یہ عثمان غنی کا قتل امت مسلمہ کے اندر ہمیشہ کے لیے انتشار کا باعث بنا، اور بعد میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس کے اندر قتل عثمان ایک بنیادی مطالبہ تھا، اور اس پہ طرح طرح کے لوگوں کے پہ الزامات لگائے گئے، کیونکہ وہ لوگ کبھی حضرت طلحہ کے حامی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، حضرت زبیر کے حامی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کبھی حضرت علی کو خلیفہ بنانے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن یہ بڑے لوگ اس چیز سے مبرہ تھے، ان کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ تو باغیوں کے اندر عبداللہ ابن سبا کی نسل تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو سرٹیفائیڈ حضرت عثمان کی قاتلوں میں شامل تھے، جن میں جبلہ تھا، کنانہ بن بشر تھا، مالک بن اشتر نخعی تھا، اور محمد بن ابی بکر حضرت عثمان کو داڑھی سے پکڑ کے اس نے گھسیٹا۔ تو یہ لوگ جو تھے، جو اس باغی گروہ کے سرغنہ تھے، یہ تاریخ کے اندر ان کے نام ملتے ہیں۔ ان لوگوں نے سیدنا عثمان غنی کے قتل میں اپنا کردار ادا کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔